اچھا بخاری صاحب، امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ کے مطابق ٹرمپ نے نیتن یاہو کو فوری جنگ بند کرنے کی دھمکی دی ہے۔ بخاری صاحب کیا لگتا ہے کہ امریکہ پریشرائز کر سکے گا اسرائیل کو کہ وہ جنگ فوری بند کر دے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ دیر لگی آنے میں تم کو شکر ہے، پھر بھی آئے تو چلیے کسی نے بات تو کی۔ امریکہ جس کو سمجھا جا رہا تھا کہ وہ سب سے بڑا سپانسر ہے نیتن یاہو کا اور اسرائیل کا، اور جو یعنی نسل کشی کا پروسیس وہاں جاری ہے، اس کے پیچھے امریکہ کا ہاتھ ہے۔ براہ راست نام لیا جاتا تھا امریکہ کا، کوئی ابہام اس کے بارے میں نہیں تھا۔ اب دیکھیے صرف ٹرمپ نے نہیں کہا ہے، فرانس کے میکرون نے بھی کہا ہے، برطانیہ کے سٹارمر نے کہا ہے، کینیڈا کے لیڈر نے بھی کہا ہے کہ بھائی خدا کے واسطے اگر فوری جنگ بندی ممکن نہیں ہے جس کے لیے مذاکرات چل رہے ہیں تو کم از کم انسانی امداد تو جانے دیں وہاں، تاکہ وہ جو بھوک کو آپ ہتھیار کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں، لوگ بھوک اور فاقوں کے ہاتھوں تو نہ مریں۔ تو یہ میرے خیال سے، کیونکہ اگر ہم پیچھے مڑ کے دیکھیں تو یہ ساری لیڈرشپ کے جتنے بھی بیانات تھے وہ سارے زبانی جمع خرچ تھے، کسی کا کوئی اثر نیتن یاہو پر نہیں ہوا ہے۔ لیکن اب یہ چونکہ جیسا میں نے آپ کو کہا کہ جس طریقے سے عالمی رائے بدل رہی ہے، جس طریقے سے مڈل ایسٹ کے اندر خاص طور سے نیتن یاہو اپنے ٹرمپ صاحب کی جو پرفارمنس رہی ہے، جس طرح سے انہوں نے انٹریکٹ کیا ہے، ہر جگہ سے انہیں دو باتیں کامن ملی ہیں۔ ایک یہ کہ جی دو ریاستی حل ہونا چاہیے اور جنگ فوری طور پہ بند ہونی چاہیے، اور تیسری بات وہ یہ کہ جی انسانی خوراک جو ہے اور انسانی امداد وہاں پہنچنی چاہیے۔ اتنا مال جو لوٹ کے گئے ہیں وہاں سے، 600 ارب ایک جگہ سے، 1.5 ٹریلین ایک جگہ سے، 400 ارب ایک جگہ سے، تو کچھ دیں گے بھی تو نا۔ یہ انٹرنیشنل ڈپلومیسی جو ہوتی ہے یہ آلویز گیو اینڈ ٹیک ہے۔ تو یہ جو دو ریاستی حل اور جنگ بندی کا مطالبہ ہے یہ شدت اختیار کر رہا ہے، اور پوری دنیا میں جتنی بھی انسانی حقوق سے متعلق آرگنائزیشنز ہیں، جتنے بھی ادارے ہیں، وہ اب کھلے لفظوں میں یورپ کی منافقت پر، امریکہ کی منافقت پر کھل کے بول رہی ہیں۔ جی، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس لیڈرشپ کے اوپر، چاہے وہ برطانیہ کی ہے چاہے امریکہ کی ہے، بے پناہ پریشر ہے کہ آپ فوری طور پہ جنگ بند کروائیں۔ 2-3 مختلف ٹیئرز میں گفتگو ہو رہی ہے۔ ایک تو بالواسطہ مذاکرات ہو رہے ہیں بٹوین اسرائیل اینڈ حماس، اور ایک امریکہ اور حماس کے بھی براہ راست مذاکرات شروع ہو گئے، جس کے نتیجے میں ایک امریکی قیدی جو ہے اس کو رہا بھی کر دیا تھا حماس نے۔ تو اگر امریکہ کا حماس سے رابطہ کرنا قطعاً نیتن یاہو کو پسند نہیں آیا ہے، اس کے بس میں نہیں ہے، پتہ نہیں وہ کیا کر گزرے، اتنا ان کو تکلیف ہے اس کی، اور حماس جو ہے وہ اپنے سارے آپشنز کھول رہا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ مڈل ایسٹ میں جس طریقے سے پریشر بڑھ رہا ہے، چاہے وہ اسلامک ورلڈ کی طرف سے ہے، چاہے وہ گلف کی ریاستوں کی وجہ سے ہے، یا مسلم امہ کی طرف سے ہے، یا یورپ اور امریکہ کے اندر ریپڈلی چینج ہوتی پبلک اوپینین جو ہے اس کی وجہ سے ہے، دکھائی یہ دے رہا ہے۔ میں نیتن یاہو کا بیان پڑھ رہا تھا کہ اب شاید جنگ بندی از اراؤنڈ دا کارنر، بہت دور نہیں ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں ہاؤ فاسٹ تھنگز وہاں ہوتی ہیں، اور یہ جنگ بندی ہم مکمل طور پہ وہاں جنگ کا خاتمہ دیکھتے ہیں، کتنی دیر لگے گی اس کے اندر، یہ میرے خیال سے آنے والے چند دنوں میں پتہ چلے گا۔ جی بخاری صاحب، واشنگٹن پوسٹ لکھتا ہے کہ نیتن یاہو کو عوامی سطح پر بھی جو ہے وہ بہت حمایت حاصل ہے۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ اگر پاکستان اور بھارت جو ہے وہ بڑی دیر سے وہ دونوں ایک دوسرے کے مخالف ہیں، لیکن اگر بھارت میں بھی انوسینٹ سویلینز قتل ہو تو ہم لوگ اس کی مذمت کرتے ہیں، لیکن وائی اسرائیلی پیپل آر سو بلڈ تھرسٹی؟ دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ایک مائنڈ سیٹ ہے جس کا نام زائنزم ہے، یہ زائنسٹ رجیم ہے۔ They are heartless people. They would do anything for their own self-claimed dirty cause. یہی وجہ ہوئی ہے جو پچھلی 3 جنگیں ہوئی ہیں، یہی وجہ ہوئی ہے جو فلسطینیوں کا خون بہایا جا رہا ہے for the last 7 decades. یہی وجہ ہے کہ صابرہ اور شتیلہ کے کیمپوں کے اندر ہزاروں کی تعداد میں فلسطینی ریفیوجیز کو قتل کر دیا جاتا ہے، شہید کر دیا جاتا ہے، اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ یہ جو یعنی مطلق العنان قسم کا رویہ ہے نیتن یاہو کا، اٹ ہیز ٹو کم ڈاؤن ناؤ، اٹ ہیز ٹو بی گراؤنڈڈ۔ زیادہ وقت نہیں لگے گا، میں پتہ نہیں کیوں میرے اندر یہ آپٹمزم ہے، حالانکہ بہت نقصان ہو چکا، تباہی بہت مکمل ہو چکی ہے، پورا غزہ قبرستان بن چکا ہے، 60,000 کے قریب لوگ جان کا نذرانہ پیش کر چکے ہیں، 2 لاکھ کے قریب لوگ زخمی ہیں، باقی جو ہیں وہ آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے مختلف پٹیوں کی صورتوں میں بٹ کے کس طریقے سے کن حالات میں رہ رہے ہیں، صبح سے شام تک وہاں بمباری ہو رہی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس کو کہتے ہیں نا کہ ظلم کی بھی ایک آخیر ہوتی ہے، کہتے ہیں نا ظلم جب حد سے بڑھ جاتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ تو اب نیتن یاہو
کہ وہ کس انجام کا سامنا کرنا پڑے گا، وہ شاید میں اور آپ سب اپنی کل لائف رات ٹائم بھی میں دیکھیں 44 فلسطینیوں کو مزید شہید کیا ہے، اور نیتن یاہو کہہ رہے ہیں کہ وہ یہ سب اس لیے کر رہے ہیں تاکہ 2023 میں 7 اکتوبر کو جو لوگ اغوا ہوئے ہیں ان کو رہا کروانا چاہ رہے ہیں. تو کیا لگتا ہے حماس پریشرائز ہوگا اس سب سے؟ حماس سے اب تک پریشر کے ذریعے، جنگ کے ذریعے ایک قیدی نیتن یاہو رہا نہیں کروا سکا، ناٹ اے سنگل ون. جب کیا ہے سویپ ہوا ہے، فلسطینی قیدیوں کو چھڑوایا ہے اور اپنے یرغمالیوں کو چھوڑا ہے. آپ یہ دیکھیے کہ وہاں کارپیٹ بامبنگ ہو رہی ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے فلسطینیوں نے ان قیدیوں کی جان کے تحفظ کے لیے اپنی جانیں اسٹیک پر لگائی ہوئی ہیں. جی بخار صاحب، یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ. اب میں بھی یہ سمجھتی ہوں کہ جنگ بندی از اراؤنڈ دا کارنر، اور یہ ٹائم ہے کہ جب ویسٹرن کنٹریز کے ساتھ ساتھ مسلم کنٹریز کو بھی اپنا رول پلے کرنے کی شدید ضرورت ہے.